عائشہ صاحبہ، کیا ویو پوائنٹ ہے آپ کا؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ایک ریپبلکنز کی میجورٹی کے باوجود اب جو قرارداد منظور کر لی امریکن سینٹ نے، وہ تو یہی ہے کہ اگر فیوچر میں وار کنٹینیو کرنی ہے، آپ نے اس فرنٹ کو دوبارہ کھولنا ہے، تو منظوری کے بغیر کانگریس کی یہ کام ہو نہیں سکتا 50-48 سے۔ از دس اے سیٹ بیک فار امریکہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ بھی خاصے اس پہ سیکھ پا ہوئے، انہوں نے کہا کہ کچھ یوزلیس پولیٹیشنز جو ہیں ریپبلکنز، انہوں نے بھی دوسری سائیڈ کا ساتھ دے دیا۔ تو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہاسٹیلٹیز شروع ہونے کا ایک راستہ بند ہوا ہے اس سے؟ بہت شکریہ۔ آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں امریکہ کو بہت زیادہ سیٹ بیک فیس کر رہا تھا اپنے گھر سے بھی۔ مسٹر ٹرمپ جو ایجنڈا لے کر آئے تھے حکومت میں، وہ تو امپلائمنٹ کا تھا، وہ اینٹی امیگرینٹس کا تھا، اور وہ وارز کو ختم کرتے تھے، جس طرح وہ پیس میکر کی بات کرتے تھے اور وار کو اینڈ کرنے کی بات کرتے تھے۔ لیکن جو نیا فرنٹ انہوں نے ایران میں کھولا تھا، اس سے ان کو اپریسیشن کہیں سے بھی نہیں ملی تھی، انکلوڈنگ ان کی جو اپنی پارٹی ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ تھی، اور وہ ان کو نظر بھی آتا۔ آپ نے جے ڈی وینس کو بھی دیکھے، کہیں پہ بھی وہ انیشلی اپنے باس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے ایران والے ایشو کے اوپر۔ تو ابھی جو یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی، اس سے یہ تو ضرور ہوگا کہ ایک طرح سے ان کو وہ کروا دیا گیا ہے، ایک وارننگ کا کائنڈ آف گئی ہے مسٹر ٹرمپ کو کہ ہم آپ سے کے ساتھ فیوچر میں اس پہ اگری نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات اور انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ جو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا لکونہ نکال لیتے ہیں تاکہ ایکسٹینڈ کیا جا سکے کسی بھی ایشو کو، اسپیشلی اگر اسرائیلی جو آپ کو اسے کہیں پریشر موجود رہے گا امریکن گورنمنٹ کے اوپر، تو یہ جو وار ہے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ آلدو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گی اور اس کے بعد مزید کوئی اس کے اوپر چیز نہیں ابھرے گی، لیکن جو چیزیں انڈیسائیڈڈ رہ گئی ہیں، فار ایگزامپل وہ جو 14 پوائنٹس ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈیول ہے اٹ لائز ان دا ڈیٹیلز، تو وہ جو ڈیٹیلز ہیں اتنی مشکل ہیں ایکسیپٹ کرنا ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ تو فی الحال اسٹیٹ آف ہارموز تک تو انہوں نے چیزوں کو اوپن کر دیا، اور دیٹ از فیئر انف بیکاز وہ سب کا اس میں ایجنڈا تھا، سب اس سے افیکٹ ہوتے، جی سی سی ممبر تھے، باقی چائنا تھا، پاکستان انکلوڈنگ، تو وہ ہم سب افیکٹ جب ہوئے تھے تو اس کو اوپن کروا لیا۔ لیکن آگے جب بات ہو رہی ہے جس میں اس کی جو ڈاؤن بلینڈنگ آف دس انرچمنٹ آف یورینیم کی بات ہو رہی ہے ایران میں، یا پھر اس کی جو اپنی پراکسیز کو سپورٹ نہ کرنا لیبنان کے اندر، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایران اگری نہیں کرے گا۔ اور پھر دین کیپنگ دا فیکٹ ان مائنڈ کہ اسرائیل کی طرف سے پریشر امریکہ کے لیے موجود رہے گا، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس ریجن میں رہ نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم سدرن لیبنان میں اگر ہم ایک وہ بنا رہے ہیں ایک بفر زون، تو اس لیے بنا رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، تو جب آپ اس ریجن میں نہیں رہ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ پریشر جو آ رہا ہے ٹرمپ گورنمنٹ کے اوپر، اور اسپیشلی جو اسرائیلی لابی جتنی ایکٹیو ہے امریکہ میں، تو یہ بہت مشکل ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید اس میں آگے جانے سے روک سکے انٹل انلیس ایران جو ہے وہ ساری باتیں جو آپ مان نے جاتا ہے۔ اسرائیلی لابی کا ذکر کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کچھ لیوریج کم ہوا ہے ریسنٹلی جب ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے بغیر اسرائیل ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ اس کے علاوہ جے ڈی وینس نے یہ کہہ دیا کہ ہر پرابلم کا سلوشن لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا، اسرائیل ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ کیا سگنیفائی کرتا ہے یہ؟ دیکھیں اس طرح سے جو سامنے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، وہ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا لیوریج کم ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنی اسٹرانگ ہے، یہ اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ اس میں آپ یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ بظاہر آپ ان کو ایک وارننگ تو دے رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے مزید وارز افورڈ نہیں کر سکتا، اس کا جو ریجن آف انفلوئنس ہے وہ اس کی امیڈیٹ اٹینشن مانگتا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی اور وار میں انوالو نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو اسرائیلی پریزنس ہے، انفلوئنس ہے، وہ موجود رہے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ خود جو ریپبلکنز ہیں ان میں بھی ایک طرح سے ڈویژن ہے، اور ریپبلکنز بھی خوش نہیں ہیں مسٹر ٹرمپ کی ان پالیسیز کے ساتھ، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، جو اپنا ایک پولیٹیکل فیکشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں بھی گریونسز پائے جاتے ہیں۔ اب جو سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی پہلا راؤنڈ ہوا 80 منٹ کا، اس میں معلوم یہی ہوا کہ سب سے پہلا جو ٹاکنگ پوائنٹ تھا ایران کے لیے وہ لیبنان ہی تھا، ایکسس آف ریزسٹنس کے حوالے سے، حزب اللہ کے حوالے سے۔ اس کی موٹیویشن کیا ہے؟ کیا اس کی یہ موٹیویشن ہے کہ ماضی میں ایران نے بہت زیادہ بینک رول بھی کیا ہے، ان آرگنائزیشنز کو سپورٹ بھی کیا ہے اوبویسلی اسرائیلی انفلوئنس کو کرٹیل کرنے کے لیے، سو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ان کو اکیلا چھوڑ کے اپنی نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ معاہدہ کر لیں اور ان کو بھول جائیں؟ یا یہ موٹیویشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا کہیں بھی دنیا میں کسی بھی کونے پر انفلوئنس نہ ہو، اسی لیے پہلے آپ لیبنان کو بوم کرنا بند کریں؟ دیکھیں یہ ساری بات جو ہے نا ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں، چاہے وہ ایران ہے یا اسرائیل ہے، وہ ایک دوسرے کو ایگزسٹینشل تھریٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔
اپنے ریجن کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خطرہ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بگیسٹ اینیمی پرسیو کرتے ہیں. اور جب ایران کی بات آتی ہے تو اس نے جتنا زیادہ اپنی پراکسیز کو سپورٹ کیا وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو جس طرح دے لاسٹ کنٹرول ان سیریا، جیسے بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی سیریا میں، دے لاسٹ کنٹرول اور دا پراکسیز، ایران کی بات کر رہی ہوں میں، تو اسی طرح لیبنان میں بھی اتنا زیادہ ہولڈ نہیں ہے. اور جہاں تک اسرائیل کی بات آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے ریجن میں پیس لے کر آنا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران کنٹرول کرے اپنی پراکسیز کو اور امریکہ کنٹرول کرے اسرائیل کو، کیونکہ فار دا گریٹر پیس یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان ایلیمنٹس کو جو اس جو پیس ڈیل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے روک رہے ہیں، یا اس کے لیے کہیں پہ بھی کوئی ایسی ورنریبل سچویشن کریٹ ہو جس میں سارے ہم پھر زیرو پہ جا کر کھڑے ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا جائے. تو آپ دیکھیں نہیں، لیکن سوری ٹو کٹ یو عائشہ صاحبہ، لیکن ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، جس طرح فیبرری سے لے کے اب تک 4000 کیجولٹیز ہوئی ہیں لبنان کے اندر، اسرائیل نے بچر کیا لوگوں کو، obviously all of them are not حزب اللہ، تو اس کے جواب میں ری ایکشن تو آئے گا پھر نہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں دونوں طرف سے چیزیں چلیں نا. آپ اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم صدر لیبنان میں اسی لیے بنا رہے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ آلموسٹ 20% آف لیبنان ہے جنہوں نے آکوپائی کر لیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا بیکاز ہم نے ایک بفر زون کریٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں بھی تھریٹ ہے. تو وہ اگین بات نہ کہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے، اور یہاں پر سینیٹی کو پرویل اس لیے کرنا چاہیے کہ ایران اور امریکہ دونوں کو جس پہ ان کا کنٹرول آ رہا ہے، جس کو وہ سمجھا سکتے ہیں اس کو سمجھائیں. ادروائز تو پھر یہ تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں تو بات بہت بڑھ جائے گی. اور پھر واشنگٹن میں جو ڈیل ان کی سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھی جس کے اوپر سیز فائر بھی کروایا، اس سیز فائر میں دونوں نے ہی رسپیکٹ نہیں کیا. لیبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے اس نے بھی اور اسرائیل نے بھی نہیں کیا، تو وہاں پہ بھی اگر دونوں اسی طرح ہی وائلیٹ کرتے رہیں گے تو وہ جو واشنگٹن میں جو انہوں نے سیز فائر کروایا تھا اس کا ایفیکٹ، اس کی فیلئر کا ایفیکٹ جو ہے اس کے اوپر آ کے پڑے گا. تو یہ ایک پیراڈاکس ہے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ کہیں پہ میں ایران کو کہ اس پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھتی ہوں کہ وہ صرف اپنے اس شارٹ ٹرم اور یا شارٹ ایریا کے اوپر جو پیس ہے اس کو لانے کی یا اسٹیبلٹی کی بات نہیں کرے، وہ اوور آل ریجن کی بات کریں، جو کہ میرا خیال ہے سارے ریجن کے لیے ضروری ہے. کیونکہ آج اگر وہ لیبنان ہے تو کل کو وہ سیریا اگین ہو سکتا ہے، پھر وہ سوڈان ہو سکتا ہے. تو ونس اینڈ فار آل یہ پراکسیز والی کی جو بات ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ٹھیک، جو سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی پہلا راؤنڈ ہوا 80 منٹ کا، اس میں معلوم یہی ہوا کہ سب سے پہلا جو ٹاکنگ پوائنٹ تھا ایران کے لیے وہ لیبنان ہی تھا، ایکسس آف ریزسٹنس کے حوالے سے، حزب اللہ کے حوالے سے. اس کی موٹیویشن کیا ہے؟ کیا اس کی یہ موٹیویشن ہے کہ ماضی میں ایران نے بہت زیادہ بینک رول بھی کیا ہے، ان آرگنائزیشنز کو سپورٹ بھی کیا ہے obviously اسرائیلی انفلوئنس کو کرٹیل کرنے کے لیے، سو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ان کو اکیلا چھوڑ کے اپنی نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ معاہدہ کر لیں اور ان کو بھول جائیں، یا یہ موٹیویشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا کہیں بھی دنیا میں کسی بھی کونے پر انفلوئنس نہ ہو، اسی لیے پہلے آپ لیبنان کو بوم کرنا بند کریں؟ دیکھیں یہ ساری بات جو ہے نا ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں چاہے وہ ایران ہے یا اسرائیل ہے، وہ ایک دوسرے کو ایگزسٹینشیل تھریٹ کنسیڈر کرتے ہیں. اپنے ریجن کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خطرہ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بگیسٹ اینیمی پرسیو کرتے ہیں. اور جب ایران کی بات آتی ہے تو اس نے جتنا زیادہ اپنی پراکسیز کو سپورٹ کیا وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو جس طرح دے لاسٹ کنٹرول ان سیریا، جیسے بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی سیریا میں، دے لاسٹ کنٹرول اور دا پراکسیز، ایران کی بات کر رہی ہوں میں، تو اسی طرح لیبنان میں بھی اتنا زیادہ ہولڈ نہیں ہے. اور جہاں تک اسرائیل کی بات آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے